بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ ترجمہ: یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کے عذاب میں تخفیف کی جائیں گی نہ ان کی کسی قسم کی مدد کی جائیں گی۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اولئک لہم نصیب مما کسبوا۔ ترجمہ: بس بعض آدمی تو ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں تو جو کچھ دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، بس ان کو تو جو کچھ ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل جائے گا، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ، اوپر جو ابھی ترجمہ گزرا، بعضے لوگ ہوتا ہے انسان بول دیتا ٹینشن میں کہ اللہ دنیا کا دنیا میں دے دے، تو اللہ اس کو دنیا کا دنیا میں دے دیتے، آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں دیتا۔ اس کے بعد اور بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے کہ اس چیز سے جو انہیں نیک اعمال سے کمائے ہیں۔ اور دوسرے لوگ کون ہوں گے جو یوں کہیں گے کہ اللہ دنیا میں بھی عطا کر اور آخرت میں عطا کر، تو بڑا خزانوں کا مالک ہے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ دنیا آخرت میں دونوں جہان میں ہمیں بھلائی اور اچھائی عطا فرما، تو اللہ دے دیں گے، اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ تو اللہ سے یہ مانگنا، دنیا آخرت جب بھی مانگے تو دونوں جہان کے لیے مانگے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: اور بعض آدمی بیچ دیتے ہیں اپنی جان کو اللہ کی رضا کی چیزوں میں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر مہربان ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یوم القیامت واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ترجمہ: دنیاوی معاش کفاف کے لیے آراستہ کر دی گئی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان جو کفر و شرک سے بچتے ہیں قیامت کے دن ان کافروں سے بلند ہوں گے۔ اور آدمی کو محض فراغ معیشت پر غرور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں، اس لیے محض امیر ہونا کوئی فخر کی چیز نہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَوِّلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ترجمہ: اور یہ دنیا کی زندگی کے دن ان کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے ہیں، یعنی کبھی ایک قوم غالب ہو گئی، کبھی دوسری قوم غالب ہو گئی، اس لیے غالب یا مغلوب ہونے کی فکر سے زیادہ اہم اور زیادہ ضروری آخرت کی فکر ہے۔ یعنی دنیا میں بھی جو آج کل حالات چل رہے ہیں، کبھی کون کس پر غالب ہو گیا، تو یہ تو چلتے ہی رہیں گا، یہ تو دنیا میں اونچ نیچ آئیں گے، لیکن کیا بتایا کہ اہم اور زیادہ ضروری آخرت کی فکر ہے، آخرت کی فکر کرتے رہنا چاہیے انسان میں۔
قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروح مشيدة۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا تعامل بہت تھوڑا، تم تو بہت تھوڑا چند روزہ ہے، اور آخرت ہر طرح سے بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تم چاہے کہیں بھی ہو وہی موت آ کر رہیں گی، اگرچہ تم قلعی چنا کے کلو میں ہی کیوں نہ ہو۔ پھر جب موت بہرحال ہے تو اس کی فکر وہ وقت رہنا چاہیے۔ ہر وقت رہنا چاہیے۔ وَلَا تَقُولُونَ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمَ كَثِيرٌ۔ ترجمہ، اور ایسے شخص کو جو تمہارے سامنے اطاعت کی علامت ڈال دے، مثلاً کلمہ پڑھے، تو مت کہہ دیا کرو کہ تو دل سے مسلمان نہیں، تم دنیاوی زندگی کا سامان ڈھونڈتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سے غنیمت کے مال ہے۔ یہ آیت اس تنبیہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے بعض کافروں کو جو اپنوں کو مسلمان بتاتے تھے مال غنیمت کے شوق میں دیا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ محض دنیا کمبختی کا مال کمانے کے یہ ناپاک حرکت کی گئی۔ بہت سی حدیث میں ان واقعات کو تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان نے ایک اللہ کے نہیں ماننے والے پر حملہ کیا، اس نے جلدی سے کلمہ پڑھ لیا۔ اس مسلمان نے پھر بھی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان سے مطالبہ کیا۔ اس نے یہ معذرت کی کہ اس شخص نے محض ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے۔ اس کے بعد اس مسلمان کی موت بہت بری طرح سے ہوئی۔ حق تعالیٰ شانہ نے حدود سے تجاوز کی اجازت کسی جگہ نہیں دی، اسی لیے اس کو نہیں، لیکن محض دنیاوی الغاز کی وجہ سے کفار پر زیادتی کی بھی شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ بہت سی روایت اس مضمون میں وارد ہے۔ سورہ معاہدہ کی شروع میں حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، لا یجری منکم شنآن قوم، یعنی کفار مکہ نے جو تم کو عمرہ حدیبیہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور بغیر عمرہ کے تم کو مکہ مکرمہ کے قریب سے بینیل و مرام واپس ہونا پڑا، اس کا غصہ تم کو حدود سے نہ نکلنے دے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ تم تعدی کرنے لگو، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی اطاعت کرو اور گناہ اور ظلم میں کسی کی اطاعت نہ کرو۔ اس سورہ عارفہ کے دوسرے رکوع میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس کے احکام کی پوری پابندی کرنے والے بنو، اور کہیں نوبت آ جائے تو گواہی انصاف کے ساتھ دو،
کسی قوم کے ساتھ عداوت تم کو عدل و انصاف سے نہ ہٹاوے۔ بہت سی جگہ ان امور پر تنبیہ کی گئی۔ دنیا کی محبت آدمی کی عقل کو بھی بیکار کر دیتی ہے۔ کیا فرمایا کہ دنیا کی محبت آدمی کی عقل کو بھی بیکار کر دیتی ہے۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی، وہ کہ اردو الفاظ تھا، اردو ورڈز تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے حضرت ایک بات اکثر فرماتے کہ ام الامراض، تمام بیماریوں کی ماں، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے۔ ام الامراض، تمام بیماریوں کی ماں دنیا کی محبت ہے۔ انسان دنیا کی محبت میں پڑتا پھر بڑے بڑے کارنامے کو انجام دیتا، نہیں کرنے کے کام بھی کرتا۔ کب کرتا؟ جب دنیا کی محبت ہوتی ہو۔ ہمارے حضرت فرماتے کہ ام الامراض، تمام بیماریوں کی جڑ، تمام بیماریوں کی ماں وہ دنیا کی محبت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ سے سچی محبت کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،